اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کائنات، انسانی نفسیات اور الہامی حوالوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے حوالے سے ہے۔ ہم یعنی آج کا موضوع ان چیزوں میں سے ایک ہے جو بظاہر تو بہت مانوس لگتی ہیں، روزمرہ کی باتیں لگتی ہیں، لیکن جب ان کی گہرائی میں اترا جائے تو سوچ کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ہاں، تو آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کا عنوان ہے رزق اور تخلیق کا الہی نظام۔ اس جائزے کے لیے جو بنیادی ماخذ اور تحریر ہم نے سامنے رکھی ہے وہ قرآن مجید کی سورت یونس کی 3 نہایت اہم آیات ہیں، یعنی آیات نمبر 31، 32 اور 33۔ صحیح۔ اور اس طویل نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان 3 آیات میں موجود ان گہرے سوالات، کائنات کے چلتے ہوئے نظام اور سچائی کے اس کائناتی تصور کو سمجھا جائے جو سیدھا انسانی عقل اور شعور کو مخاطب کرتا ہے۔ اصل میں یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح یہ ماخذ انسان کی توجہ اس کے ارد گرد موجود ان واضح نشانیوں کی طرف دلاتا ہے جنہیں روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں اکثر ایک عام سی بات سمجھ کر بس نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں چیزوں کے۔ ہاں بالکل، اور یہ موضوع اس لحاظ سے بھی بہت خاص ہے کہ یہ متن انسان کو ایک جگہ رک کر اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل نئے اور وسیع تر زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اکثر علم کو ایک بوجھل چیز سمجھ لیا جاتا ہے یا محض یاد کرنے والا مواد، لیکن جب ان آیات کے فلسفے پر غور کیا جائے تو یہ کسی مشکل کتاب کے بجائے عقل اور کائنات کے درمیان ایک کھلے منطقی مکالمے کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ ایک زندہ مکالمہ، بالکل۔ اور اس تفصیلی جائزے کا حسن ہی یہ ہے کہ بغیر کسی بوجھل پن کے علم بانٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ متن انسان سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے بس مان لے، یعنی بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو سوالات اٹھاتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے اور انسان کے اپنے مشاہدے، اس کی اپنی حیاتیاتی ساخت اور کائنات کے بکھرے ہوئے نظام کو ہی اس کے سامنے ایک ناقابل تردید دلیل کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ اگر ہم اس متن کے بالکل ابتدائی حصے پر نظر ڈالیں تو یہ سیدھے اور انتہائی بنیادی سوالات سے شروع ہوتا ہے۔ متن میں پوچھا گیا ہے کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اور پھر فوراً اس سے بھی زیادہ گہرا سوال آتا ہے کہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کا مالک کون ہے؟ اور یہ دونوں سوالات بظاہر الگ لگتے ہیں۔ بالکل الگ لگتے ہیں۔ ایک طرف رزق کا تعلق ہماری مادی بقا سے ہے، ایک بیرونی نظام سے، جیسے بارش کا آسمان سے برسنا، زمین کے درجہ حرارت کا متوازن ہونا اور مٹی سے اناج کا اگنا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف فوراً ہی بات بصارت اور سماعت کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ کتنا عجیب امتزاج ہے کہ کائنات کے اتنے بڑے مادی نظام کا ذکر کرنے کے فوراً بعد متن انسان کے انتہائی ذاتی اور اندرونی حواس کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تو ان دو بالکل مختلف سطحوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ متن انسان کی توجہ صرف باہر کی دنیا کے پھیلاؤ تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ فوراً اسے اس کے اپنے وجود کے اندر لے آتا ہے۔ اپنے اندر کی دنیا میں؟ بالکل۔ آسمان اور زمین کا رزق ایک بیرونی میکینیکل نظام ہے جسے انسان دیکھتا ہے کہ فصلیں اگ رہی ہیں اور موسم بدل رہے ہیں، لیکن دیکھنا اور سننا ایک انتہائی ذاتی اندرونی تجربہ ہے۔ اگر کائنات میں روشنی موجود ہو، رنگ موجود ہوں، لیکن انسان کے پاس آنکھ کا وہ پیچیدہ عدسہ، میرا مطلب ہے لینس اور ریٹینا، نہ ہو جو ان نوری لہروں کو، لائٹ ویوز کو دماغ تک پہنچا کر تصویر بنائے، تو اس روشنی کا انسان کے لیے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، روشنی تو ہوگی مگر دیکھنے والا نابینا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہوا میں آواز کی لہریں موجود ہوں لیکن کان کا پردہ ان لہروں کو ڈیکوڈ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو کائنات کی ہر آواز بے معنی ہے۔ تو گویا باہر کی فزکس اور اندر کی بائیولوجی کا ایک کنیکشن بنایا جا رہا ہے۔ 100%۔ متن دراصل یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح باہر کا نظام ایک مکمل تدبیر کے تحت چل رہا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے اندر کا نظام بھی اسی تدبیر کا حصہ ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بیرونی اور اندرونی نظام کا ملاپ واقعی ایک گہرا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد
متن ایک اور حیاتیاتی اور کائناتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مردے میں سے زندہ کو نکالنے والی بات؟ ہاں وہی، مردے میں سے زندہ کو نکالنا اور زندہ میں سے مردے کو نکالنا۔ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف بیج اور پودے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم اسے صرف ایک عام بائیولوجیکل سائیکل تک محدود کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آج کی جدید سائنس تو اس تصور کو زندگی کے ہر پہلو میں دیکھتی ہے، چاہے وہ خلیوں کا بننا اور ٹوٹنا ہو یا پھر ستاروں کا وجود۔ بالکل، اسے ہرگز صرف ایک محدود بائیولوجیکل عمل تک نہیں رکھا جا سکتا۔ یقیناً اس میں یہ حقیقت شامل ہے کہ ایک خشک بظاہر بے جان بیج مٹی میں جاتا ہے اور اس سے ایک ہرا بھرا زندگی سے بھرپور پودا نکل آتا ہے، اور پھر اسی زندہ پودے سے دوبارہ وہ خشک بیج پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، لیکن اگر اس پر سائنسی اور کائناتی سطح پر غور کیا جائے تو یہ پوری کائنات کے ہر لمحے بدلتے ہوئے ایکو سسٹم اور مادی نظام کی طرف اشارہ ہے۔ زندگی اور موت کا یہ چکر کائنات کے ہر ذرے میں جاری ہے۔ انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی؟ جی، انسانی جسم کے اندر ہر سیکنڈ میں لاکھوں خلیات یعنی سیلز مر رہے ہیں اور نئے خلیات ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہ تو مائکرو لیول ہو گیا، اور اگر ہم اسے بڑے اسکیل پر دیکھیں؟ اگر ہم خلا کی وسعتوں میں دیکھیں تو ستارے اپنی طبی عمر پوری کر کے سپر نووا کی شکل میں پھٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی اسی موت سے وہ عناصر جیسے کاربن اور آکسیجن پیدا ہوتے ہیں جو بعد میں کسی اور سیارے پر زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ کیا بات ہے! یعنی ایک ستارے کی موت سے کائنات کے کسی دوسرے کونے میں زندگی جنم لے رہی ہے۔ بالکل، موت اور زندگی کوئی جامد چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے۔ ایک کی موت دوسرے کی زندگی کا ایندھن بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری کائنات ایک مسلسل اور بے حد پیچیدہ حرکت میں ہے، اور اسی پیچیدگی کو سنبھالنے کے لیے متن ایک اور سوال رکھتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ لفظ تدبیر۔ ہاں، یہاں یہ لفظ تدبیر بہت وزن رکھتا ہے۔ تدبیر کا مطلب صرف پیدا کر کے چھوڑ دینے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ایک ایک چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، اس کا انتظام کرنا۔ ایک مکمل مائکرو مینجمنٹ اور میکرو مینجمنٹ دونوں۔ اگر زمین کا سورج سے فاصلہ تھوڑا سا بھی کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ سارا رزق، یہ ساری زندگی کا چکر منٹوں میں ختم ہو جائے۔ سائنس اسے فائن ٹیوننگ کہتی ہے۔ جی، کائنات کی اس فائن ٹیوننگ کو تدبیر کے زمرے میں ہی رکھا جائے گا، جہاں پانی، کشش ثقل اور ہوا کا دباؤ سب ایک خاص تناسب سے کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ متن خود ہی بتا دیتا ہے کہ جب یہ شعوری سوالات پوچھے جائیں گے تو انسان کی اپنی عقل کیا جواب دے گی؟ متن کے مطابق لوگ جواب دیں گے اللہ۔ یعنی یہ کوئی زبردستی منوائی گئی بات نہیں، بلکہ عقل کا اپنا فطری نتیجہ ہے۔ صحیح۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سارا پس منظر کیوں بنایا گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ساری علمی اور فلسفیانہ معلومات ایک ٹھوس عملی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب انسان کا شعور یہ مان لیتا ہے کہ یہ سارا انتظام، یہ فائن ٹیوننگ اور کائنات کے اتنے پیچیدہ معاملات کو چلانے والا ایک ہی ہے، تو متن فوراً ایک حتمی سوال اٹھاتا ہے۔ وہ سوال ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یا اگر اس لفظ تقویٰ کے اصل وسیع تر مفہوم کو دیکھا جائے تو کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟ یہ علم کو انسانی رویے اور عمل کے ساتھ جوڑنے کی سب سے واضح مثال ہے۔ کیونکہ علم کا فائدہ تبھی ہے جب وہ عمل میں ڈھلے۔ بالکل۔ تقویٰ کا مطلب صرف کسی خوفناک چیز سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ہوشیار رہنا، محتاط رہنا اور ایک انتہائی ذمہ دارانہ شعوری زندگی گزارنا۔ یعنی ایک کیئرفل اپروچ کے ساتھ جینا۔ ہاں، متن یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کائنات کا ہر چھوٹا بڑا معاملہ ایک زبردست نگرانی اور تدبیر کے تحت چل رہا ہے، تو پھر انسان کا اپنا طرز عمل زمین پر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس عظیم اور منظم کائنات میں ایک بے پرواہ، غیر ذمہ دار اور مادر پدر آزاد گزار سکتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ یہ دراصل انسان کی اس غفلت پر ایک نرم لیکن نہایت مؤثر ضرب ہے کہ جب علم موجود ہے تو پھر زندگی میں وہ احتیاط اور وہ عمل کیوں غائب ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلی آیت نے ایک پورا منظرنامہ تیار کر دیا۔
کائنات کے مادی، حیاتیاتی اور سائنسی حقائق کو سامنے رکھ کر ایک بہت مضبوط عقلی بنیاد فراہم کر دی۔ ایک سٹیج سیٹ کر دیا گیا۔ ہاں، اب جب ہم اگلی آیت یعنی آیت نمبر 32 کی طرف آتے ہیں تو گفتگو ایک نئے اور گہرے فلسفیانہ موڑ پر آ جاتی ہے۔ متن کہتا ہے، پس وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے۔ الحق۔ جی، یہاں الحق یعنی سچے رب کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ سچائی اور حق کی یہ تعریف پچھلی تمام نشانیوں کی بنیاد پر ایک منطقی حتمی نتیجے کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کائنات کا پورا نظام ایک ٹھوس حقیقت ہے تو اس کو چلانے والا بھی حق ہی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ انسانی سوچ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کرتا ہے جہاں کوئی فرار کا راستہ نہیں بچتا۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ جملہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دراصل ایک اٹل منطقی اور فلسفیانہ اصول ہے۔ متن کہتا ہے، تو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ یہ ایک ایسا اصول ہے جو زندگی کے ہر معاملے پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ذرا اسے مزید واضح کیجیے گا۔ سچائی یعنی ایبسولوٹ ٹروتھ اور کائناتی حقیقت کی ہو تو وہاں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ اس سچائی میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہوتا جہاں انسان اپنی مرضی کا کوئی درمیانی راستہ نکال لے۔ کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا۔ بالکل کوئی گرے ایریا نہیں۔ اگر ایک سمت قطبہ نما پر شمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ درست ہے، تو اب اگر کوئی شخص اس قطبہ نما کو نظر انداز کر کے کسی بھی اور زاویے پر چلنا شروع کر دے، چاہے وہ 1 ڈگری ہی کیوں نہ ہٹے، وہ اپنی منزل سے بھٹک ہی رہا ہے۔ صحیح۔ سچائی کی نوعیت بالکل 2 ٹوک ہوتی ہے، اسے انسانی خواہشات کے مطابق موڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن انسانی ذہن تو اس طرح سیدھا اور 2 ٹوک نہیں سوچتا۔ انسان کی تو فطرت ہے کہ وہ گرے ایریاز ڈھونڈتا ہے۔ ہاں، سہولت پسند ہوتا ہے انسان۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مکمل سچ اور مکمل جھوٹ کے درمیان کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اس کی اپنی مرضی بھی چلتی رہے۔ کیا یہ متن انسان کی اس نفسیاتی الجھن یا اس رویے کو بھی ایڈریس کرتا ہے؟ کیونکہ قطب نما کا شمال تو واضح ہے، لیکن انسان پھر بھی جان بوجھ کر غلط سمت چل پڑتا ہے۔ بالکل، اور متن کا اگلا ہی جملہ اس نفسیاتی الجھن کا نہایت شاندار تجزیہ پیش کرتا ہے۔ کیسے؟ متن حیرت اور ایک طرح کے افسوس کے ساتھ پوچھتا ہے، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یہ جملہ انسانی نفسیات کی، خاص طور پر اس رویے کی جسے جدید نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس یا علمی تضاد کہا جاتا ہے، مکمل عکاسی کرتا ہے۔ کوگنیٹو ڈسوننس، یہ ایک زبردست ٹرم ہے۔ ہاں، اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کے سامنے کوئی ایسی سچائی آ جاتی ہے جو اس کی پرانی عادات، اس کے ذاتی مفادات یا اس کے آرام دہ دائرے، کمفرٹ زون سے ٹکراتی ہے، اور انسان اسے ماننا نہیں چاہتا۔ انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اسے ایک بہت عام سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک انسان جانتا ہے کہ روزانہ جنک فوڈ کھانا اس کی صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ میڈیکل رپورٹ سامنے ہوتی ہیں۔ بالکل، میڈیکل رپورٹس، وزن بڑھنا اور ڈاکٹرز کی ہدایات سب یہی بتا رہے ہوتے۔ یہ ایک واضح حق یا سچائی ہے، لیکن کیونکہ اسے اس ذائقے کی لت ہے تو وہ مختلف بہانے تراشتا ہے۔ ہاں، جواز پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی تو ایک بار ملتی ہے، کھا لینا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ میرے دادا بھی تو کھاتے تھے، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ سچائی کو ماننے کے بجائے خود کو فریب دیتا ہے، کیونکہ سچ ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے اپنی طرز زندگی میں وہ مشکل تبدیلی لانی پڑے گی جو وہ لانا نہیں چاہتا۔ یہ جنک فوڈ والی مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچائی سے منہ موڑنا کسی معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں، معلومات تو موجود ہیں، بلکہ یہ ایک ڈیفنس میکانزم ہے۔ انسان حقائق کو جھٹلا دیتا ہے تاکہ اسے اپنی ذات میں، اپنی انا میں یا اپنے معاشرتی رویوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہ لانی پڑے۔ صحیح۔ متن جب کہتا ہے کہ ہاں پھیرے جاتے ہو، تو دراصل وہ اسی چیز پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے کہ جب کائنات کی ہر نشانی گواہی دے رہی ہے تو پھر انسان اپنی ہی عقل و شعور کو دھوکہ دے کر کس طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا نفسیاتی عمل وہ خود اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جاننا کتنا دلچسپ ہے کہ انسانی رویوں کے ان مخفی پہلوؤں کی نشاندہی اس متن میں صدیوں پہلے کر دی گئی تھی، جنہیں آج کے ماہر نفسیات ماڈلز بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور انسان کے اس فرار، اس کوگنیٹو ڈسوننس
اور سچائی کو مسلسل نظر انداز کرنے کے رویے کا کوئی نہ کوئی انجام تو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ساری زندگی قطب کو جھٹلاتا رہے اور اس کا ذہن اور شعور ویسا ہی شفاف رہے۔ ایک قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ جب کوئی بار بار ایک حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے تو وہ صرف سچائی کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے اندر موجود سچائی کو قبول کرنے والے نظام کو بھی تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں اس گفتگو کے اگلے اور آخری مرحلے یعنی آیت نمبر 33 کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر کوئی انسان اس تضاد میں مسلسل زندگی گزارے اور بار بار سچائی کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے چنتا رہے تو اس کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تیسری اور آخری آیت میں ایک حتمی نتیجے کا ذکر ہے، اور یہ نتیجہ سیدھا اس رویے سے جڑا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، یعنی حق کو جان کر بھی اس سے پھر جانا۔ صحیح۔ اس آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں پر رب کی بات ثابت ہو چکی ہے جو نافرمانی کرتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ فیصلہ بظاہر بہت سخت لگتا ہے، تو اس کا پچھلی تمام بحث سے کیا ربط بنتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ آیت کائنات کے ایک بہت ہی منصفانہ لیکن سخت قانون فطرت کو بیان کرتی ہے۔ متن میں ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، فسق۔ فسق، اس کا کیا مفہوم بنتا ہے یہاں؟ جانا، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ متن کسی اچانک من مانے یا جذباتی فیصلے کی بات نہیں کر رہا۔ یعنی یہ کوئی ثوابدی سزا نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے ایک بار غلطی کی اور فوراً اس پر حق کے دروازے بند کر دیے گئے، بلکہ یہ سبب اور نتیجہ، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک حتمی منطقی قانون ہے۔ جب ایک انسان بار بار مسلسل سچائی کو مسترد کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر نشانیاں دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند رکھنے کا شعوری فیصلہ کرتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے غلط راستوں پر ہی بضد رہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سچائی کو قبول کرنے کی جو اندرونی صلاحیت تھی وہ مکمل طور پر سلب ہو جاتی ہے۔ اس سبب اور نتیجے کے قانون کو اگر ہم روزمرہ کی زندگی کے حساب سے سمجھیں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک تالا لگا رکھا ہو اور اس تالے کو مسلسل بارش اور موسم کی سختیوں میں چھوڑ دیا جائے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اگر اس تالے میں کبھی تیل نہ ڈالا جائے، اس کی صفائی نہ کی جائے اور اسے طویل عرصے تک زنگ لگنے کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کا اندرونی میکینزم بالکل جام ہو جائے گا۔ زنگ لگنے کی وجہ سے۔ جی، اب اس زنگ آلود تالے میں اگر اصلی چابی بھی ڈالی جائے گی تو وہ نہیں گھومے گی۔ اس موقع پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چابی غلط ہے یا چابی میں کوئی نقص ہے۔ بالکل صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تالے نے مسلسل عدم توجہ کی وجہ سے اپنا کھلنے کا کام ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس شخص پر رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ دراصل اسی زنگ آلود تالے کی طرح ہیں جس نے اپنی ہدایت پانے کی صلاحیت خود ہی ختم کر دی ہے؟ یہ تالے اور زنگ والی تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بالکل موزوں ہے۔ جدید نیورو سائنس میں بھی ایک تصور ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ ہاں، برین کی وائرنگ کا کانسیپٹ۔ جی، جس کے مطابق انسان کا دماغ انہی راستوں کو مضبوط کرتا ہے جنہیں وہ بار بار استعمال کرتا ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنے دماغ کو مسلسل جھوٹ بولنے، سچائی سے انکار کرنے اور حقائق سے منہ موڑنے پر لگا دیا ہے تو اس کے دماغ کے وہ حصے جو سچائی کا ادراک کرتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نیورل پاتھ ویز بدل جاتے ہیں۔ بالکل، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ انسان سچائی کو پہچاننے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہیں پر رب کا وہ قانون، وہ کلمہ نافذ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اب یہ سچائی کو قبول نہیں کر سکیں گے۔ یعنی دروازہ اندر سے بند ہو چکا ہے۔ یہ ان پر باہر سے مسلط کی گئی کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی مسلسل ہٹ دھرمی، ضد اور فسق کا ایک قدرتی اور روحانی انجام ہے۔ یہ ایک سیدھا سا قانون ہے، جو صلاحیت مسلسل استعمال نہ کی جائے فطرت اسے چھین لیتی ہے۔ یہ بات واقعی ایک گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کے سفر پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ کس قدر مربوط اور منظم سفر رہا ہے۔ بالکل۔ بات شروع ہوئی تھی بالکل ٹھوس مادی حقائق سے، آسمان سے برستا پانی، زمین کا نظام، انسان کے دیکھنے اور سننے کے حساس اعضاء اور زندگی اور موت کا وہ لامتناہی چکر جو حیاتیاتی اور کائناتی سطح پر چل رہا ہے۔ اور پھر وہ سفر آگے بڑھا۔ ہاں،
ان مادی نشانیوں کے مشاہدے سے گفتگو نے انسان کو فلسفے کی دنیا میں داخل کیا، جہاں الحق اور سچے رب کا تصور ابھر کر سامنے آیا، اور یہ واضح ہوا کہ کائناتی سچائی کے معاملے میں کوئی گرے ایریا یا درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور پھر آخر میں یہ سفر انسانی رویوں، کوگنیٹو ڈسوننس اور اس کے خوفناک روحانی اور نفسیاتی نتائج پر آ کر مکمل ہوا کہ کس طرح انسان کا اپنا عمل، اس کا مسلسل انکار اسے ایک ایسے مقام تک لے جاتا ہے جہاں اس کی سچائی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ایک مکمل دائرہ بن گیا یہ۔ مادی سائنس، فلسفہ، نفسیات اور روحانیت کا یہ ایسا سنگم ہے جو انسان کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اور اس سب میں سب سے اہم بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے یہ حقائق، یہ چاند سورج، یہ زندگی اور موت کا چکر کبھی بھی صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ علم اگر عمل میں نہ بدلے تو وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ جیسا کہ شروع میں تقویٰ کی بات ہوئی تھی کہ جب انسان کائنات کی اتنی زبردست تدبیر اور فائن ٹیوننگ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے معاملات میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ بالکل نہیں۔ اس کائنات کا کوئی بھی نظام، چاہے وہ ایک خردبینی خلیے کی سطح پر ہو یا بڑی بڑی کہکشاؤں کی سطح پر، بے مقصد اور بے ہنگم نہیں ہے۔ صحیح۔ انسان کا اس کائنات میں شعور کے ساتھ موجود ہونا اور اس نظام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنا اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپتا ہے۔ سچائی کو تلاش کرنا، اسے تسلیم کرنا اور پھر اس سچائی کے سامنے اپنی جھوٹی انا اور خواہشات کو قربان کر دینا ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو اس روحانی موت سے بچا سکتا ہے جس کا ذکر اس گفتگو کے آخری حصے میں کیا گیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے نے واقعی کائنات اور انسان کے اندر موجود تعلق کو سمجھنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں، اور اب اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے ایک حتمی اور فکر انگیز خیال پیش کیا جانا چاہیے جو غور و فکر پر مجبور کرے۔ کیا خیال ہے وہ؟ ذرا اس بات کا تصور کیا جائے کہ اگر یہ مکمل طور پر مان لیا جائے کہ کائنات کا ہر معاملہ، ہوا کا ہر جھونکا، ہر وہ سانس جو اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے، سیلز کا ہر روز بننا اور مرنا، یہ سب اندھے اتفاقات نہیں ہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک فعال، مسلسل اور انتہائی باشعور تدبیر کا حصہ ہیں، تو کیا اس حقیقت کا ادراک انسان کے ایک عام سے دن کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل نہیں کر دیتا؟ 100% کر دیتا۔ اگر صبح دفتر جانے کے لیے اٹھنا، بارش کا قطرہ چہرے پر محسوس کرنا یا کسی پرندے کی آواز سننا صرف ایک روٹین کا حصہ نہ ہو بلکہ ایک بہت بڑے بامقصد کائناتی نظام سے براہ راست جڑنے کا تجربہ ہو، تو کیا زندگی سے بوریت، مایوسی اور بے مقصدی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جائے گا؟ زندگی کا تو رنگ ہی بدل جائے گا۔ آزادی کا وہ وہم جسے انسان اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے، وہ کائنات کے اس وسیع تر نظام سے جڑے ہونے کی خوبصورتی کے سامنے کتنا بے معنی لگنے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچ کے دھارے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ یہاں اس طویل اور گہری نشست کا اختتام ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ علم کی جستجو اور کائنات پر غور کرنے کا یہ عمل یوں ہی جاری رہے گا۔ جب قدیم الہامی اصول انسانی ذہن اور کائنات کی جدید حقیقتوں سے ملتے ہیں تو سیکھنے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ سفر جاری رہنا چاہیے۔ نئے زاویوں اور نئی سچائیوں کی تلاش کے لیے یہ مکالمہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔